لیکن ابھی حافظ عبداللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے زرداری صاحب کی مولانا صاحب سے کل. اب آگے کا کیا پلان ہے, جو ڈیفرنسز تھے کیا ختم ہو گئے, اس پہ بات کر لیتے ہیں. حافظ صاحب شکریہ وقت دینے کا. آپ صاحب پی ڈی ایم سے جانے کے بعد پیپلز پارٹی پی ڈی ایم والوں کے درمیان آپ کو پتہ ہی ہے تلخیاں کہیں کی کہیں جہاں پہنچی تھیں, ایک دوسرے پر سخت الزامات بھی تھے. اب مولانا صاحب زرداری صاحب مل لیے ہیں تو کیا سمجھ لیں کہ ماضی کی بات ماضی میں دفن ہو گئی یا جب موڈ ہوگا پھر نکال لیں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہے. کوئی ایسا نقطہ ضرور آتا ہے کہ وہی پارٹیاں جو ایک زمانے میں ایک دوسرے کے خلاف اختلاف رائے رکھتے ہیں. کوئی لڑائی تو نہیں ہے پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے درمیان, خدا نخواستہ نہ کوئی تصادم نہ کوئی ٹکراؤ. اختلاف رائے تھی. 8 جماعتیں ایک طرف, پیپلز پارٹی دوسری طرف, وہ پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی. آج ایک بار پھر ایک نوبت آ گئی جو 26 نکات کا اعلامیہ جب پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں تھی اس میں اگر استعفوں کا آپشن تھا تو وہاں تحریک عدم اعتماد کا آپشن بھی ہے. آج وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کے نقطے پر متفق ہو کے ہم آگے بڑھے. پیپلز پارٹی آ کے اسی پر ہمارے ساتھ متفق ہو گئی اور پی ڈی ایم کی فیصلے کو انہوں نے سپورٹ کیا. تحریک عدم اعتماد کے سلسلے میں کہ ہم موجودہ حکومت کو کس طرح رخصت کرے اور اس نحوست سے اور اس عذاب سے اور اس بیماری سے قوم کو اور ملک کو کیسے نجات دلائے جو پی ٹی آئی کی شکل میں اور عمران خان کی شکل میں ملک پر مسلط ہے. تو اسی سلسلے میں جناب آصف علی زرداری صاحب مولانا صاحب سے ملنے آئے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کو ہم کیسے کامیاب کر سکتے ہیں. تو لہٰذا سیاستدانوں کے درمیان کبھی کبھار اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے, کبھی کبھار راستے بھی جدا ہو سکتے ہیں, لیکن پھر اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. راستے اگر پیپلز پارٹی نے جدا کی تھی لیکن ہدف وہی تھا جو پی ڈی ایم کا اعلامیہ تھا. چلیں حافظ صاحب, تو پھر جب اپوزیشن کا اس پر اتفاق ہو ہی گیا ہے کہ مل کر تحریک عدم اعتماد لائیں گے, اتنا تعاون ہو ہی رہا ہے, تو لانگ مارچ الگ الگ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھی ساتھ کر لیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ بھی شریک ہو جائیں. ایجنڈا تو آبویسلی ایک ہی ہے, تو یہ آپشن نہیں آپ لوگوں نے ڈسکس کیا؟ پیپلز پارٹی کی جو مارچ ہے اس سے پہلے پی ڈی ایم اعلان کر چکی تھی کہ 23 مارچ کو لانگ مارچ ہوگا مہنگائی کے خلاف, ایک غیر جمہوری حکومت, ایک مسلط کردہ حکومت کے خلاف, ایک نااہل اور نالائق حکومت کے خلاف. تو جب 30 مارچ کے لیے پی ڈی ایم نے اعلان کیا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پیپلز پارٹی 8 جماعتوں کو فالو کرتے ہوئے, کیونکہ جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ فرد تابع ہوتا ہے اکثریت کا. تو جب 8 جماعتوں کا فیصلہ آیا تو پیپلز پارٹی کو 8 جماعتوں کی تابعداری کرنی چاہیے تھی. لیکن ٹھیک ہے, ان کا اپنا فیصلہ ہے, انہوں نے جمہوریت ہے, ہر پارٹی کو آزادی ہے اپنے فیصلوں میں. انہوں نے اپنا فیصلہ کر کے 27 فروری کو انہوں نے حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کیا. لہٰذا انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہدف دونوں کا ایک ہی ہے کہ ملک میں ایک عذاب, ایک سلیکٹڈ حکومت ہے جو قوم کے لیے بھی ایک مہلک بیماری کی شکل اختیار کر چکی ہے اور ملک کے لیے بھی. اس سے نجات دلانا یہ قوم کی بھی مفاد میں ہے اور ملک کی بھی مفاد میں. بے شک پیپلز پارٹی 27 فروری کو لانگ مارچ کرے اور پی ڈی ایم 23 مارچ کو لانگ مارچ کرے گی مہنگائی کے خلاف. اب اتفاق ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے, یہ پیپلز پارٹی پہ منحصر ہے. اچھا چلے, مارچز وغیرہ تو ہوتے رہیں گے, اپوزیشن کی سب جماعت جگہ پر بیٹھ بھی جائیں, بڑے بڑے دعوے بھی کر لیں مولانا صاحب, لیکن اپیرنٹلی حکومت نہ کسی پریشانی کا اظہار کر رہی ہے, اور پریشانی ہے بھی نہیں انہیں کیونکہ نمبرز ان کے ساتھ ہیں. پھر آپ لوگ تحریک عدم اعتماد کی تاریخ بھی نہیں بتا رہے ہیں, تو عوام کو کچھ ایسا ہی بتا دیں کہ انہیں یہ چانس تو نظر آئے کہ آپ کی کامیابی کا بھی کوئی سین ہے. دیکھیں, جب پی ڈی ایم نے اعلان کیا ہے تحریک عدم اعتماد کا اور پیپلز پارٹی نے اس کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے, اس دن سے لے کر آج تک عمران خان سے لے کر ان کی درجنوں ترجمانوں تک, ان کے وفاقی وزراء ساروں کے چیخیں نکل رہی ہے, حواس باختہ ہو چکے ہیں. میں ایک آئینی ہتھیار استعمال کر رہا ہوں, تحریک عدم اعتماد, یہ میرا آئینی اور جمہوری حق ہے. تو پھر آپ کو غصہ کس بات پر آ رہی ہے؟ تو اس غصے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تیر نشانے پہ لگا ہے. اور جہاں تک ہمارے دعوے ہیں کہ آپ ڈیٹ کیوں نہیں دیتے ہیں, تحریک عدم اعتماد کب پیش کریں گے؟ دیکھیے, تحریک عدم اعتماد ہم پیش کریں گے, ڈیٹ کب ہوگا؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے اپنے پاس رکھے, کچھ پتے, جب وقت آئے گا ہم اس کو آشکار کریں گے, ان کے سامنے آئے گا. چلیں جی, شکریہ حافظ عبداللہ صاحب. لیٹس سی کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں. آج بھی بڑی اہم ملاقات ہے زرداری صاحب کی شہباز شریف صاحب سے. سو ابھی ڈنر ہے,
डिनर जिसमें आप तो सिर्फ मेन्यू में इंटरेस्टेड होती हैं। 100%, मतलब मैं तो ऑलमोस्ट, मेरा दिल चाह रहा था हाफिज साहब से भी पूछ लूं कि डिनर में क्या होगा। अच्छा जी, अच्छा, ये जो मार्च वगैरह साथ नहीं करते ना, हम बहुत लोगों से सवाल पूछते हैं और मुझे हमेशा ऐसे लगता है इट्स ऑल अबाउट नॉट स्टीलिंग समबडीज थंडर। ये एक टर्म होता है कि जी हम करेंगे और हम चाहते हैं कि जी हम सारों की नजरें हम पे ही आप हो, सोचिए कि तो हम मिलके नहीं करेंगे। JUI के कारकुनान और पीपल्स पार्टी के कारकुनान मिक्स हुए तो क्या होगा? It's a weird combination, अजीब सा scene Weird बन सकता है। things have happened.